نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب القدر بھائیو، دوستو، بزرگوں، گزشتہ کئی نشستوں سے ہمارا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں چل رہا تھا، اور آپ حضرات کی خدمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب عرض کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں جو صاحبزادے تھے وہ انتقال فرما گئے۔ بیٹیوں میں پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھی، جن کے حالات اور واقعات عرض کیے گئے۔ دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، جو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 سال چھوٹی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے 7 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک سے ان کی پیدائش ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت کی دولت اور نعمت سے سرفراز فرمایا، تو نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اور انہی کے ساتھ ان کی بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اور اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لائی۔ اللہ رب العزت نے ان کو مشرف باسلام فرمایا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آزمائشوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں ستایا گیا۔ شاب ابی طالب جیسے بدترین محاصرے آئے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کو بند کر دیا گیا، آپ پر ہر طرف سے بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ تک رسد اور کمک کے تمام ذرائع بند کر دیے گئے، اور اس حالت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کے افراد ان حالات تک پہنچے کہ آپ کو درختوں کے پتے تک کھانے پڑے۔ اس حد تک ستایا گیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ مبارکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی، اور آپ کی یہ بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی آپ کے ساتھ ہر دکھ اور درد میں شریک تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑا صبر اور تحمل نصیب فرمایا تھا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا کی ہر آزمائش اور دنیا کا ہر دکھ اور درد جو کسی انسان پر آ سکتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے محبوب تھے، اللہ رب العزت کے پیارے تھے۔ دنیا کی آزمائشوں سے ان کو گزارا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ رب العزت اپنے مقربین کو، اپنے اولیاء کو، اپنے محبوبین کو سب کچھ آخرت میں دیتے ہیں۔ دنیا میں آزمائشوں کا آنا، دنیا میں فقر و فاقہ کا آنا، دنیا میں بیماریوں کا آنا، دنیا میں ابتلاءات کا آنا، دنیا میں لوگوں کا ستانا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے محبوبوں کے درجات کو بلند فرماتے ہیں اور ان کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام قائم فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو وہ آزمائشیں آئی کہ جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں گزرا کہ ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے سے ہوا تھا، اور ابو لہب نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو
توحید کا کلمہ لوگوں کو سکھایا، تو ابو لہب نے انتقاماً اپنے بیٹے سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی باپ کے لیے کتنے بڑے صدمے کی بات ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صدمہ بھی دین کی خاطر سہنا پڑا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طلاق دی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی ابو لہب کے چھوٹے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا، اس کو بھی ابو لہب نے کہا کہ جاؤ جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ یہ ایسا ظالم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق بھی دی، اور پھر آپ کو ستانے کے لیے آپ کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات سنو، میں تمہارا دین نہیں مانتا، میں تمہاری رسالت نہیں مانتا، میں تمہارا کلمہ نہیں مانتا، میں تمہاری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں اس لیے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، میں تمہیں پسند نہیں کرتا۔ صرف اسی حد تک نہیں رکا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک تک پھاڑ دیا اس ظالم شخص نے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ اللہ رب العزت اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ تجھ پر مسلط کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات نکلے، ساری زندگی ڈرتا تھا کہ پیارے آقا کی زبان سے نکلا ہے، سچی زبان سے نکلا ہے، ضرور کہیں پر کوئی درندہ مسلط ہوگا۔ ایک قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے نکلا، قافلے میں الگ تھلگ بلندی کے مقام پر سوتا تھا، جا کر اپنے ارد گرد پہرے لگاتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے، ضرور کوئی درندہ آئے گا۔ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ نکلا، بلندی پر سویا ہوا تھا، لوگ پہرے دے رہے تھے، جنگل سے ایک شیر آیا، لوگوں کی بو سونگتا ہوا اس کے سر تک پہنچا اور اس کی گردن دبوچ کر لے گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ کلمات اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوئے، یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ رشتہ آسمانوں سے حضرت جبرائیل امین لے کر آئے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنا کوئی نکاح یا اپنی کوئی اولاد کا نکاح اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر نہیں کیا تھا۔ آسمانوں سے حکم آ گیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دستار میں یہ موتی لگا کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مطہرہ بنی، آپ کی بیوی بنی۔ لوگ کہتے ہیں، عرب کے لوگ شعر کہا کرتے تھے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوڑی اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ ان کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ زمین و آسمان کے درمیان سب سے زیادہ خوبصورت جوڑی یہی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت اور الفت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رقیہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے، آپ کو خدمت کے لیے آپ نے ایک خادمہ دی ہوئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کر اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتے تھے، اور کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری بیٹی اور داماد بہت خوبصورت ہیں، بہت پیارے لگتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، آپ چھوٹے بچے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ گھر سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے کر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کر دے کر آؤ۔ حضرت اسامہ کو آنے میں بہت دیر ہو گئی، ان سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اسامہ بتاؤ دیر کیوں ہو گئی؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوڑی اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میں ان کو محبت اور الفت سے دیکھتا رہا، اللہ رب العزت کی شان اور ذات کو یاد کرتا رہا، اسی چیز میں مجھے دیر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور فرمانے لگے اسامہ بتاؤ کیا تم نے ان جیسا کوئی دیکھا ہے؟ سیدنا اسامہ فرمانے لگے نہیں یا رسول اللہ، میں نے ان جیسا پیارا کوئی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ان سے بہت محبت تھی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ اپنے خاوند کی خدمت گزار تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں تشریف لے گئے. دیکھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دھو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے, فرمانے لگے رقیہ عثمان کی خدمت کیا کرو, اس لیے کہ بہت اچھے انسان ہیں, اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں اور مجھے بہت عزیز ہیں. تو حضرت رقیہ فرمانے لگے یا رسول اللہ, میں نے ان کو بہت اچھا شوہر پایا ہے, بہت اچھا اور شریف انسان پایا ہے, بہت اچھے اخلاق کا مالک پایا ہے, اور ان کی خدمت کو میں اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہوں. اس طرح ان کے درمیان اللہ رب العزت نے بہت زیادہ محبت اور الفت دی. پھر اسی محبت اور الفت میں اللہ رب العزت کے راستے میں آزمائشیں آتی ہیں. ان پر بھی آزمائشیں آئی. روئے زمین پر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دنیا میں سب سے پہلے اپنے خاندان اور اپنے آل و عیال کے ساتھ ہجرت کرنے والے شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, کہ جن کو مکہ المکرمہ میں بہت سخت سزا ستایا گیا, بہت بڑی بڑی آزمائشیں ان پر آئی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. روئے زمین پر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہجرت کرنے والے اسلام کی خاطر اپنے آل و عیال کے ساتھ سب سے پہلے انسان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حبشہ کی طرف ہجرت فرما کر چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے دور ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے تڑپتے رہتے تھے. آپ کے دل میں اپنی بیٹی کی بہت محبت تھی. ہر طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یاد آتی تھی, لیکن کہیں سے کوئی خبر لانے والا نہیں تھا کہ حبشہ کی طرف ان کے کیا حالات ہیں اور کن حالات سے وہ دو چار ہیں. اسی اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنی پڑی اور حبشہ سے ایک عورت آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو کر ان سے پوچھنے لگے, مجھے بتاؤ میری بیٹی رقیہ کا کیا حال ہے, میرے عثمان کا کیا حال ہے. انہوں نے بتایا کہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو قرار ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ المنورہ کی طرف چلے گئے ہیں, تو حبشہ سے واپس مکہ المکرمہ آئے اور مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی. اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 ہجرتوں کی سعادت نصیب فرمائی. اس لیے ان کو ذو ہجرتین کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت کے راستے میں 2 ہجرتیں فرمانے والے ذو النورین بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئی, اس لیے ذو النورین بنے, اور 2 ہجرتیں کی اس لیے ذو ہجرتین بنے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر مدینہ المنورہ تشریف لائے. یہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کی تیاریاں ہونے لگی. مشرکین مکہ کے خلاف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی. غزوہ بدر کی تیاریاں عروج پر تھی, لشکر تیار ہو رہا تھا. اسی اسلام میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی. ان کو خطرے کے اور اس قسم کے جلد پر دانے نکل آئے. ان کی طبیعت بہت ناساز تھی. لشکر بدر کی طرف روانہ ہوا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روانہ ہونے لگے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ لشکر کے ساتھ نہ جائیں بلکہ حضرت رقیہ کے پاس رہیں, ان کی خدمت اور تیمارداری کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپ رہا تھا ہجرت کے لیے, جہاد کے لیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں نکلنے کے لیے, شہادت کے لیے, دشمنوں سے لڑنے کے لیے, دشمنوں کے سر اڑانے کے لیے آپ تڑپ رہے تھے. جہاد کے راستے کے غبار کو ترس رہے تھے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخواست دینے لگے, فرمانے لگے یا رسول اللہ یہاں رہوں گا جہاد سے معروم ہو جاؤں گا, بدر سے معروم ہو جاؤں گا, جہاد کی غبار سے, جہاد کی مٹی سے معروم ہو جاؤں گا, آپ کی معیت میں سفر جہاد سے معروم ہو جاؤں گا. پیارے آقا نے فرمایا عثمان تم یہاں رہو, اللہ رب العزت تمہیں مدینہ المنورہ میں رہتے ہوئے جہاد کا اجر بھی ادا فرمائیں گے, بدرین کا اجر اور غنائم بھی تمہیں نصیب فرمائیں گے. تمہیں اللہ رب العزت اتنا اجر دیں گے جتنا میدان جہاد میں نکلنے والے مجاہد کو ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اس बशारत पर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए। हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत बहुत ज्यादा नासाज हो गई, इस हद तक बिगड़ गई कि दुनिया से रुखसत हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास चली गई। इस हालत में चली गई कि हिजरत का दियार है, मदीनतुल मुनव्वरा में है, वालिद मोहतरम जिहाद पर गए हुए हैं, प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद में हैं और उनकी बेटी दुनिया से रुखसत हो गई। हाँ ईमान वालों, ये ईमान का फलसफा है, ये दौर नबूवत है, ये नबूवत का मिजाज है, ये प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। हजरत रुकैया से जितना भी प्यार है, बीमारी की हालत में उनको छोड़कर मैदान जिहाद में निकले, जिहाद करते हुए हजरत रुकैया दुनिया से रुखसत हो गई। कितनी बड़ी आजमाइश का वक्त है, हजरत उस्मान गनी के लिए कितनी बड़ी आजमाइश होगी, जरा तसव्वुर तो करो। प्यारे आका जिहाद पर हैं, प्यारे आका सफर पर हैं, प्यारे आका की बेटी दुनिया से रुखसत हो गई। अब एक तरफ शरीयत है, शरीयत का तकाजा ये है, प्यारे आका का हुक्म ये है कि जब कोई मर जाए, जब कोई दुनिया से रुखसत हो जाए, उसको जल्दी जल्दी मिट्टी के सपुर्द कर दो, उसको जल्दी जल्दी कब्र के हवाले कर दो। मुर्दे को और दुनिया से रुखसत होने वाले को कब्र के हवाले करने में देर मत करो, शरीयत का यह हुक्म है। दूसरी तरफ तबीयत ये कहती है, मिजाज ये कहता है कि एक बच्ची है, प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी है, उम्मत की शहजादी है, प्यारे आका तो सफर पर हैं, इसलिए थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। लेकिन अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी का हुक्म है, सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस मुसाफिर की बेटी को, इस नबी की बेटी को, इस अल्लाह के रास्ते के मुजाहिद की बेटी को कब्र खोद कर दफना रहे हैं, कब्र पर मिट्टी डाली जा रही है। इसी असना में मदीनतुल मुनव्वरा की फजाओं में आवाज लगती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखा जाता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर फतह याब होकर बदर से आ रहा है। एक तरफ खुशी का यह आलम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बदर के मैदान में फतह दी, लेकिन दूसरी तरफ गम का यह आलम है कि प्यारे आका की बेटी दुनिया से रुखसत हो गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिल हुए तब हजरत रुकैया की कब्र पर मिट्टी डाली जा रही थी। ये मिजाज नबूवत है। प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का दुनिया से रुखसत होते हुए चेहरा अनवर का दीदार भी नहीं कर सके, लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि जब दुनिया से रुखसत हो गई तो दफना दो, उसको अजियत में मत रखो। आज कितना लोगों को रुलाया जाता है, मैयतों की कितनी बेहुरमती की जाती है कि कोई कराची से आएगा, कोई सऊदिया से आएगा, कोई कहां से आएगा, उस वक्त तक मैयत को रखकर रुसवा किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात की खिलाफ वर्जी की जाती है, कितना सताया जाता है, इस चीज का अंदाजा नहीं कर सकते हम। प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को प्यारे आका के दीदार के बगैर दुनिया से रुखसत कर दिया गया, उनकी कब्र खोदकर उनको दफन कर दिया गया। प्यारे आका तशरीफ लाए, देखा कब्र पर मिट्टी डाली जा रही है, प्यारे आका वहां पर बैठ गए। लोगों ने देखा प्यारे आका के आंखों में आंसू थे, प्यारे आका रो रहे थे और अपनी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तसल्ली दे रहे थे कि फातिमा सब्र करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की दी हुई थी, अल्लाह की तरफ चली गई। औरतों ने रोना धोना शुरू किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी मना फरमाया कि गम का इजहार करो, रो, लेकिन बावेला मत करो, शोर मत मचाओ। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और फिर खुश होकर फरमाया, लोगों सुनो, मैंने अपनी बेटी के लिए दुआ की कि या अल्लाह मेरी बेटी ज़ईफ है, मेरी बेटी कमजोर है, मेरी बेटी नातवा है, मेरी बेटी बीमार है, उसके लिए कब्र को कुशादा फरमा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी दुआ को कबूल किया और मेरी बेटी की कब्र कुशादा हो गई। ये एक वालिद है, ये अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिजाज है। अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिक्र किस बात की? इस बात की फिक्र कि उनकी औलाद की कब्र अच्छी हो जाए, इस बात की फिक्र कि उनकी कब्र अच्छी हो जाए। कुरान पाक को उठाकर देखो, आज दुनिया के अंदर किसी को जुर्म करता देखो, किसी को हराम कमाता देखो, किसी को दुनिया के अंदर माल को घसूटता लूटता देखो, किसी को कत्लो गारतगरी के बाजार गर्म करते देखो, वो तुम्हें यही कहेगा कि मैं अपनी औलाद के लिए कर रहा हूं, मैं अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूं। आज जिस इंसान से भी पूछो वो ये कहेगा कि मैं इस चीज में सरगर्दा हूं, मैं इस फिक्र और कोशिश में हूं
کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ ارے انسان تو یہ نہیں سوچتا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور انسان تجھے رب کریم سے کس نے غافل کر دیا؟ وہ رب کریم جس نے تجھے پالا، وہ رب کریم جس نے تجھے زمین پر چلنا سکھایا، وہ رب کریم جس نے تجھے کھانا پینا سکھایا، وہ رب کریم جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں رزق دیا، وہ تیری اولاد کو بھی رزق دیتا، وہ تیری اولاد کے رزق کا بھی مالک اور قادر ہے۔ تو کب سے قادر اور مالک بن گیا؟ لیکن انسان اسی چیز کی فکر میں ہے۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ مرنے کے بعد اس کی اولاد کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی فکر ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ ایمان والوں ذرا سوچو تو صحیح، کیا کسی کو پتا ہے کہ اس کی موت کس حالت میں آئے گی؟ پتہ نہیں کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سکرات الموت کا کیا عالم ہوگا کہ جب روح جسم سے کھینچی جائے گی اس وقت کیا عالم ہوگا؟ فرشتے کس حالت میں آ کر روح نکال کر لے کر جائیں گے، پھر یہ روح جسم سے نکل جائے گی، قبر کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ انسان تیری قبر کا کیا ہوگا، میری قبر کا کیا ہوگا، اس قبر کے اندھیروں کا کیا ہوگا، اس قبر کے سانپ اور بچھوؤں کا کیا ہوگا، اس قبر میں گرمی اور ٹھنڈک کا کیا ہوگا؟ کسی انسان کو فکر نہیں ہے۔ کروڑ سال کی قبر ہے لیکن فکر نہیں ہے، اپنی اولاد کی فکر ہے۔ ہاں، انسان تجھے قبر سے رب کھڑا کر دے گا، رب تیرے جسم میں پھر جان ڈال دے گا، رب تیرے سامنے میزان کو قائم کرے گا، رب تیری کتاب تیرے ہاتھ میں پکڑائے گا۔ تب تو سوچ کے تیری کتاب تجھے کس ہاتھ میں ملے گی، تیرے اعمال کا وزن کیا ہوگا۔ رب تجھے پل صراط پر کھڑا کرے گا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنی دردناک پل صراط ہوگی، پتہ نہیں تو اس پر سے گزر پائے گا یا نہیں گزر پائے گا۔ اس کے نیچے جہنم کی کھائیاں ہوں گی، پتہ نہیں تو ان میں گرے گا یا آگے نکلے گا۔ اس کے بعد رب حشر کے میدان میں تیرے فیصلے کرے گا۔ کتنے بڑی بڑی فکر کے عالم انسان کے لیے ہیں، لیکن انسان اس چھوٹی سی فکر میں پھنس کر رہ گیا کہ میری اولاد کا کیا ہوگا۔ وہ فکر کے جو رب نے اس کے ذمے نہیں لگائی، اس فکر میں پھنس گیا۔ کسی نے سوچا کہ کیا ہوگا، میں نے سوچا کہ میں مر جاؤں گا، پتہ نہیں اس ممبر سے اتر بھی پاؤں گا یا نہیں اتر پاؤں گا، مر جاؤں گا میں۔ قبر ہوگی، دنیا میں پنکھا بند ہو جنریٹر سے چل جاتا ہے، لیکن میری قبر میں کیا ہوگا؟ فکر کی بات تو یہ ہے، کون آ کر مجھے نکالے گا، کون آ کر مجھے دلاسے دے گا، کون آ کر میری قبر میں روشنی کرے گا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر تو قبر کی نہیں، فکر کی رقیہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق ہوئی، دوسری جگہ نکاح کر دیا، ہجرتیں ہوئی، بھوک ہوئی، سفر ہوئے، سب کچھ ہوئے، پیارے آقا نے فکر نہیں کی۔ لیکن جب قبر میں گئی، پیارے آقا کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا ربا قبر کشادہ کر دینا، اس لیے کہ بڑا امتحان ہے، بڑا امتحان ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر تو اس چیز کی، حسن خاتمہ کی فکر ہر انسان کو کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں کس عالم میں انسان کا خاتمہ ہوگا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جنت کی طرف دوڑتے ہوئے قدم اٹھاتا ہے، جنت کے اعمال کرتا ہے، جنت کی طرف جانے والے عمل کرتا چلا جاتا ہے، لیکن ایسا کوئی عمل کرتا ہے کہ جہنم میں گر جاتا ہے، حسن خاتمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ساری زندگی کلمہ پڑھتا ہے انسان، لیکن مرتے وقت پتہ نہیں کلمہ کیسے بھول جاتا ہے، کس عالم میں انسان کی موت آتی ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالیٰ جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، رو رہے تھے، صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ جب قیامت کو یاد کرتے تھے، جب موت کو یاد کرتے تھے تو رو رو کر چہرے مبارک پر نشان پڑ جایا کرتے تھے، اس لیے کہ بہت سخت عالم ہے بھائیو، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آج ہم کرتے چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، پتہ نہیں کب توبہ کر لیں گے، کس کو کیا پتہ ہے، کس کو توبہ کا موقع نصیب ہوتا ہے، کس کو نہیں ہوتا۔ سفیان ثوری دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو، کیا بہت گناہ ہو گئے؟ کہنے لگے گناہوں کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن اتنی فکر ضرور ہے کہ پتہ نہیں مرتے ہوئے ایمان نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ فرمانے لگے مرتے ہوئے ایمان مل گیا تو اگر گناہوں کے پہاڑ بھی ساتھ ہوئے تو برداشت کر جاؤں گا، لیکن ایمان ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے قصہ بیان کیا ہے ایک شخص کا کہ ایک وہ شخص ہے
کہ جس کو قیامت کے دن اللہ رب العزت 1000 سال تک جہنم میں پھینکیں گے اور پھر اس جہنم میں سے نکال کر اس کو جنت میں ڈال دیں گے. حضرت حسن بصری فرمانے لگے یا اللہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ شخص میں ہو جاؤں. لوگوں نے پوچھا آپ کیسی دعا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے ہاں اس شخص کے بارے میں یقین تو ہے کہ وہ 1000 سال کاٹ کر جنت میں چلا گیا اور اگر میں کفر کی حالت میں مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جاؤں گا. اگر کلمہ مجھے نصیب نہ ہوا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جاؤں گا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی چیز کی فکر کہ اولاد مسلمان رہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قرآن پاک میں ہے، وصیت قرآن پاک میں ہے ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین، او میرے پیارے بچوں رب نے تمہارے لیے دین کو منتخب فرمایا، دین کی دولت تمہیں نصیب فرمائی، ایمان کی دولت نصیب فرمائی. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس اس نعمت کو سنبھال کر رکھنا اور اس حالت میں نہ مرنا کہ تمہارے ہاتھوں میں ایمان نہ ہو اور تم کافر ہو چکے ہو. ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے حسن خاتمہ مانگنا چاہیے. چھوڑ دو ان چیزوں کی فکر کو کہ اولاد کا کیا ہوگا. رب اولاد کو پالتا ہے، رب نے تمہیں پالا، تمہاری اولاد کو بھی رب پال دے گا. ماں باپ کا کیا ہوگا، تمہارے ماں باپ تمہارے بغیر پلتے تھے. فکر کرو اس چیز کی کہ اپنے ایمان کا کیا ہوگا، موت کس حالت میں آئے گی. بڑی بڑی فکر کی چیزیں انسان کے لیے موجود ہیں. انسان کے دل میں وہ فکر بیٹھ جائے. آج سفر کرنا ہو، چھوٹا سا سفر کرنا ہو، انسان کو کپڑے سمیٹتا ہے، انسان زیادہ راہ لیتا ہے، سب کچھ لیتا ہے. کروڑ سال کی قبر انسان کے سامنے منہ کھول کر پڑی ہے. کتنا سامان ہے کس کے ہاتھ میں، ہاتھ خالی ہے، کچھ نہیں ہے کسی کے پاس بھی. جھولی اور دامن خالی ہے. کوئی چیز کام آ جائے گی تو وہ ایمان یہ کام آ جائے گا. اس لیے سورہ آل عمران میں اولی الالباب کہا گیا، عقل مند لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں، عقل والے لوگ کون ہوتے ہیں. ان کی نشانیاں بیان کی گئی اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ اولی الالباب دنیا میں عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو رب سے یہ کہتے ہیں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. رب سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور رب سے حسن خاتمہ مانگتے ہیں. وتوفنا مع الابرار کہ ربا ایمان کی حالت میں موت دے دینا، ایمان والوں کے ساتھ موت دے دینا. یہ بہت عجیب چیز ہے ایمان. آج اس ایمان کی قدر نہیں ہے. جب انسان مرنے لگے گا تب اس ایمان کی قدر ہوگی. پتہ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی پتہ نہیں ہے. واقعات میں لکھا ہے ایک شخص تھا، وہ ہر وقت یہی دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دے دینا، مجھے ایمان کی حالت میں موت دے دینا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو اس کے علاوہ کوئی چیز کیوں نہیں مانگتا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اس لیے نہیں مانگتا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے 2 بھائی تھے، دونوں بھائی حافظ قرآن تھے، قرآن کی خدمت کرنے والے تھے، قرآن پڑھانے والے تھے، قرآن کے لیے دن رات دعوت دینے والے تھے. لیکن جب ایک بھائی کا انتقال ہونے لگا، اچانک قرآن پاک اٹھا کر کہنے لگا کہ میں اس کتاب کو نہیں مانتا. یہ کہہ کر دنیا سے چلا گیا. کہنے لگا میرا دل ہل گیا کہ پتہ نہیں ساری زندگی اس نے قرآن کی خدمت کی اور اب کافر ہو کر مر گیا. کہنے لگا میرا دوسرا بھائی تھا، اس کا بھی یہی انجام ہوا کہ ساری زندگی قرآن پڑھایا، مرتے ہوئے لوگوں کو بلا کر کہنے لگا کہ میں رب کو نہیں مانتا، رب کے قرآن کو نہیں مانتا. یہ کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا. اس لیے رب سے اپنا انجام مانگتا ہوں، اپنے لیے موت ایمان پر مانگتا ہوں. کہنے لگا میں نے ادھر ادھر سے پتہ کیا کہ میرے بھائی کے عمل میں، میرے ان بھائیوں کے عمل میں کیا کوتاہی تھی کہ رب نے ان کو ایمان سے محروم کر دیا. تو کہنے لگا مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی لوگوں کے عیب تلاش کیا کرتے تھے اور پھر ان عیوب کو پھیلایا کرتے تھے. رب نے ساری زندگی کی محنت غارت کر دی. اس لیے پتہ نہیں کہ انسان کا کون سا عمل انسان کو لے ڈوبے، انسان کی قبر کو برباد کر دے.
تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یہی، اولی الالباب کی، عقل مندوں کی دعا یہی، وتوفنا مع الابرار، ربا ہمیں موت دینا تو اس حالت میں دینا کہ ایمان کی حالت میں موت ہو، نیک لوگوں والی موت ہو۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ قرآن پاک میں ہے۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمائشوں سے نکال کر، جیل اور قید و بند کی صعوبتوں سے نکال کر دنیا کی ہر نعمت ان کو دے دی۔ ان کے وہ بھائی جو ان کے حاسد تھے، ان کے دشمن تھے، اللہ رب العزت نے ان کو مطیع بنا دیا، فرما بردار بنا دیا کہ وہ سامنے آ کر سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے خواب بھی سچے کر دیے، اللہ رب العزت نے والدین سے بھی ملا دیا، اللہ رب العزت نے مصر کی بادشاہت اور حکومت بھی دے دی، سب کچھ مل گیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کیا نکلا؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربا مال مل گیا، آل و اولاد مل گئی، بھائی بہن مل گئے، ماں باپ مل گئے، لیکن یہ خوشی کی بات نہیں ہے۔ توفنی مسلما، مجھے ایمان کی حالت میں موت دے دینا، تب انسان کامیاب ہوگا۔ اس لیے دنیا کی حکومت، دنیا کی جاگیریں کامیابی نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ ہونے کے باوجود اگر مانگا تو یہ مانگا، توفنی مسلما، ربا مجھے ایمان کی حالت میں موت دے دینا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دینا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔